حاضرین مجلس، صحابہ سیریز میں ہم آپ تمام کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ بات ہماری چل رہی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ یہ ایسی وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے، فرمان ہے کہ میں دنیا میں ہر آدمی کے احسان کو میں نے چکا دیا، ہر آدمی کے احسان کے بدلے کو میں نے واپس لوٹا دیا، لیکن ابو بکر کا احسان مجھ پر اس قدر بڑا ہے کہ میں ان کا احسان کبھی چکا نہیں سکتا۔ تو حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ساری امت پر ہے، لیکن آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے مجھ پر احسان کیا تھا میں نے ان کا احسان بدلا چکا دیا، یہاں تک کہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے احسان کو بھی میں نے چکا دیا، لیکن ابوبکر صدیق کے احسان کو میں چکا نہیں سکا۔ اور یہ اس قدر خوش نصیب ہیں کہ بھائی ان کے 4 پشتوں میں بھی صحابی ہیں، ان کے والد صاحب صحابی بن گئے ماشاءاللہ، یعنی بعد میں اسلام انہوں نے قبول کیا۔ خود ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ صحابی ہیں، پھر ان کے پوترے محمد صحابی ہیں۔ تو گویا 4 نسل میں صحابی کا شرف ان کو حاصل ہوا، جو کہ کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہو سکا۔ تو ایسے اہم اور مقدس ہستی کے بارے میں ہم لوگ ان کے اہم واقعات کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے ہجرت کے واقعے کے بارے میں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابہ کرام مکہ سے مدینہ کی طرف تھوڑے ہجرت کر کے جا رہے تھے، تو اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانا چاہتے تھے کہ سب صحابہ کرام جا رہے ہیں، یا مشکل ہو رہی ہے یا آسانی ہونے والی ہے، تو ابوبکر صدیق بھی ان کے ساتھ صحابہ کے جانا چاہتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہجرت کرنے سے منع کیا، نہیں آپ ابھی ہجرت نہیں کریں گے۔ ابوبکر صدیق ٹھیک ہے، اگر آپ روک رہے ہیں تو میں بھی ہجرت نہیں کروں گا۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکے ہوئے ہیں، اور اس دوران ایک دوپہر کا ٹائم ہے، شدت کی گرمی ہے۔ اس شدت کی گرمی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ رہے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا رسول اس ٹائم پہ ہمارے پاس آئے جس ٹائم پر عموماً آپ نہیں آیا کرتے تھے۔ وہ ٹائم اللہ کا رسول کا ہمارے پاس آنے کا نہیں تھا، وقت بے وقت ہمارے پاس آئے، آ کر انہوں نے کہا ابوبکر گھر میں کون کون ہے ذرا ہٹاؤ، ذرا ان کو ہٹنے کے لیے کہو۔ ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کا رسول یہ جو ہے ہمارے گھر والے ہی ہیں، آپ ہی گھر والے ہیں، اندر تشریف لائیں۔ تو اندر آئے، آ کر کہا ابوبکر اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں سے نکلنے کا حکم دے رکھا ہے، اب یہاں سے ہم مکہ سے ہجرت کر کے جانے والے ہیں۔ ابوبکر صدیق نے کہا اچھا اللہ کا رسول کیا مجھے بھی پرمیشن مل چکی ہے کہ مجھے بھی آنا ہے آپ کے ساتھ؟ کہا ہاں اللہ نے آپ کو بھی میرے ساتھ آنے کے لیے کہا ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ ابوبکر صدیق خوش ہو جاتے ہیں، اور ابوبکر کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول میں یہ دن کب آتا میں انتظار کرتا تھا، اس کے لیے میں نے 2 گھوڑے تیار کر رکھے ہیں، پہلے ہی سے میں نے کھانا کھلا کر چرا کر تیار میں رکھا ہے۔ اللہ کا رسول نے کہا ٹھیک ہے، ہم لوگ جو ہے ہم لوگ غار ثور کے اندر ملاقات کریں گے، ہاں غار ثور کے اندر ملاقات کریں گے، اور یہاں سے جب ہم نکل رہے ہیں تو الگ الگ نکل رہے ہیں، ساتھ مل کے نہیں کر رہے ہیں، اللہ کا رسول الگ نکل رہے ہیں، ابوبکر صدیق الگ نکل رہے ہیں، ہم لوگ غار ثور ملاقات کریں گے۔ چنانچہ جب غار ثور ملاقات کرنے کا وعدہ کر کے اللہ کا رسول نکل گئے، تو یہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں تیاری شروع ہو جا رہی ہے۔
اب دیکھیں آپ، ایک آدمی اگر اچھا کام کر رہا ہے تو اس کے گھر والوں کا سپورٹ بھی کیسے ہونا چاہیے. او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہاں سے نکلنے کا پلان بنا چکے ہیں، تو اب تیاری کر رہے ہیں. بھائی ہم جا رہے ہیں تو یہاں سے 500 کلومیٹر پیدل ہم کو جانا ہے، پتہ نہیں بیچ میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر میں 5000 درہم تھے، بس وہ 5000 درہم کو اپنے ساتھ رکھ لیا. والد صاحب ابھی اسلام قبول نہیں کیے ہوئے ہیں، والد صاحب ابھی کفر کی حالت میں ہیں. اب یہاں سے جو ہے ان کی بیٹی اسما رضی اللہ تعالیٰ توشہ بنا رہی ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ بہت چھوٹی ہیں، وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں توشہ بنانے میں. توشہ بنانے کے بعد پھر اس کپڑے میں باندھا جا رہا ہے، اور کپڑا کس کپڑے میں باندھنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اوڑھنی کو ایک کونے کو پھاڑ کے اس جو ہے کپڑے کے اندر آپ نے توشہ باندھا، اس لیے ان کو ذات النطاقین کہا جاتا ہے. اور توشہ بنا کر اللہ اپنے والد صاحب کے حوالے کر دیا. اب والد صاحب کے حوالے کر دے رہے ہیں تو ابھی والد صاحب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غار ثور کی طرف نکل پڑے، غار ثور کی طرف نکل پڑے. آپ اللہ کے رسول کی ہیلپ کرنے کے لیے 5000 درہم لیے ہوئے ہیں، پھر توشہ لیے ہوئے ہیں، اور اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بیٹا، کوئی بھی آ کر اگر ہمارے بارے میں پوچھے تو تم کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں، تم کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. بیٹا بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا دیکھو، جب ہم وہاں پر غار ثور کو پہنچیں گے اور ہم لوگ وہاں پر 3 دن قیام کریں گے، اس 3 دن کے دوران تم مکہ میں رہنا، لوگوں کے ساتھ ساتھ رہنا، اور لوگ دن بھر کیا پلان بناتے ہیں، کیا مشورہ کرتے ہیں، کیا وہ باتیں کرتے ہیں، وہ باتیں ہم کو رات میں آ کے سنا کے پھر واپس لوٹ کر آنا، رات میں سنانا پھر واپس لوٹ کر آنا. مطلب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوری پلاننگ بنا رہے ہیں. ایسی ہجرت کا مطلب ایسے نکل کے نہیں گئے، بلکہ دن بھر وہاں پر کیا باتیں ہو رہے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کیا پلاننگ بنا رہا ہے، ہمارے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے، تم دن بھر ان کے ساتھ سننا، رات میں ہمارے پاس آنا، اور رات میں خبر دے کر پھر واپس تم راتوں رات واپس لوٹ کر آنا. پھر ان کا غلام تھا عامر بن فہیرہ جو بکریاں چرایا کرتا تھا، اور اس غلام سے کہا کہ دیکھو جب عبداللہ میرے پاس آئیں گے تو آپ کیا کرنا، ان کے پیچھے بکریاں لے کے آنا تاکہ ان کے قدموں کے نشان مٹ جائیں، قدموں کے نشان مٹ جائیں. پھر واپس لوٹ کر آتے ہیں تو پھر ان کے پیچھے جو بکریاں تم لے کر آنا، تو بکریوں کے پیروں سے کیا ہوتے، پورے قدم کے نشان مٹ جاتے. تو اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر والوں کو بھی اس کام میں شریک کر لیا. اب اللہ کے رسول چلے گئے، ابو بکر صدیق بھی چلے گئے. جانے کے بعد یہاں پر عبداللہ مطلب مکے میں رہ رہے ہیں، پورے دن بھر کی خبر لا کر رات میں سنا رہے ہیں، اور پھر رات میں سنانے کے بعد رات کا ایک بڑا حصہ پہرے داری کر رہے ہیں، گیٹ کے سامنے، وہ غار کے سامنے کھڑے ہو کر نگرانی کر رہے ہیں، اور پھر صبح ہونے سے پہلے واپس لوٹ کر مکہ آ رہے ہیں. ایک دن ایسا کیا، پھر وہاں پر توشہ ختم ہوا، دوسرے دن پھر جو ہے یہاں سے کھانا لے کر جا رہے ہیں، رات میں کھانا پہنچا رہے ہیں، مکے میں ایسے ہو رہا ایسے ہو رہا، باتیں سنا رہے ہیں، پھر واپس لوٹ کر آ رہے ہیں. 3 دن تک اسی طرح کیا. اب یہاں سے نکل کر چلے گئے تو ابو جہل کو پتہ چلا اور دوسروں کو پتہ چلا، تو وہ گھر کو آیا ابو بکر صدیق کے اور کہا اسما تمہارے والد کہاں ہیں؟ کہا مجھے نہیں پتا کہاں ہیں. تم کو کسے نہیں پتا ہو سکتا؟ ابو جہل ہاتھ اٹھایا اور اسما رضی اللہ تعالی عنہ کے گال پر اس قدر زور سے تھپڑ مارا کہ آپ کے کان کی بالی پھٹ کر دور جا کر گر جاتی ہے. اس کے باوجود بھی آپ نے کچھ بھی پتہ نہیں بتایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ پورا کے اوپر مال لے کر جا رہے ہیں. پھر باپ والد ابو قحافہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا دیکھو، تمہارے اپنی پوتریوں سے کہہ رہے ہیں، پوتوں سے کہہ رہے ہیں تمہارا باپ جو ہے چلا گیا، اب یہاں سے پورا مال لے کر گیا ہوگا، دیکھو چیک کرو، اگر پورا مال لے کر چلا جائے تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا، ہم کیا کھائیں گے. بوڑھے صاحب ابھی اسلام قبول نہیں کیے، ان کو مال کی فکر ہے، اپنی پوتوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو چیک تو کرو کیا ہے، مال ہے نہیں ہے. تو
पोतियां यानी अबू बकर सिद्दीक की बेटियां वो एक जो है प्लेट में कुछ कंकर डालती हैं, ऊपर पत्थर उड़ा देती हैं और लाकर वो उनके दादा अबू कुहाफा अबू बकर सिद्दीक के वालिद साहब जो कि बुढ़ापे की वजह से आंख नजर नहीं आ रहे हैं, बुढ़ापे की वजह से उनको सही नजर नहीं आ रहा है, तो उनके सामने प्लेट रखा और हाथ रखकर ऊपर कपड़े के ऊपर कहा, देखो दादा जान अब्बू ने बहुत सारा माल छोड़ दिया हमारे वास्ते, आप फिक्र मत कीजिए। पोत्रियां अपने दादा को कंकरियां रखकर कपड़ा उड़ाकर तसल्ली दे रहे हैं कि आप फिक्र मत करो, अब्बू ने हमें बहुत सारा माल छोड़ा है। तो इस तरह अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस मिशन में आप अकेले नहीं हैं, आपके पूरे घर वाले उसमें शामिल हैं। घर वालों का सपोर्ट अगर आदमी को होता है ना, वो दीन का बड़े से बड़ा काम कर सकता है। अब यहां से निकल रहे थे तो ये चाहे तो बोल सकते थे, आप अगर मक्का छोड़कर चले गए, हम लोग बच्चियां हैं, ये छोटा भाई हमारा, हम क्या करेंगे, हम क्या खाएंगे, और ये दुश्मन आकर हम पर हमला करेंगे तो कौन दिफा करेगा, क्या करेगा, ये परेशान हो सकते थे। घर वाले रोना धोना शुरू कर सकते थे, लेकिन कुछ नहीं कहा, आप जाइए अल्लाह के रसूल के साथ। अब बच्चियां जो है बाप का सपोर्ट कर रही हैं, बीवी जो है अपने शौहर का सपोर्ट कर रही है, बेटा अपने बाप का सपोर्ट कर रहा है। सिर्फ जो है सिर्फ खामोश नहीं बल्कि इस मिशन में पूरा साथ भी दे रहे हैं। रात में जाना और खबर देना, फिर रात में वापस लौट कर आना, फिर पहरा देना, फिर गुलाम का बकरियों लेकर जाना, फिर बकरियां लेकर वापस आना, यानी पूरा का पूरा कुंबा इस अच्छे काम में शरीक हुआ है। दो बातें इसमें पता चल रही, एक तो ये आदमी को अपने घर वालों, आदमी को चाहिए कि अपने घर वालों को अपने अच्छे काम में शरीक करे। अगर आदमी अच्छा काम कर रहा है ना, अपने घर वालों को भी उसमें शरीक करना। कोई भी अच्छा काम कर रहा है, आदमी दीन का काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, अपने घर वालों को भी शरीक करना अपने काम के अंदर, अपने बच्चों को शामिल करना उस काम के अंदर, और घर वालों को भी चाहिए कि अपने शौहर का, अपने घर वालों का सपोर्ट करना कि भाई मेरा शौहर ये अच्छा काम कर रहा है। क्या सपोर्ट करेंगी, मतलब उसके कामों में रुकावट नहीं बनेंगी, उसको आजादी देंगी, उसको परमिशन देंगे, और उसके ना होने की वजह जो छोटी छोटी तकलीफें होते हैं ना, बर्दाश्त करेंगी। जाहिर बात है घर का आदमी अब घर में नहीं रहा तो छोटी छोटी तकलीफें होंगी, कभी खाने की तकलीफ, कभी लाने की तकलीफ, कभी लेकर जाने की तकलीफ, कभी इलाज की तकलीफ, कभी फुलां तकलीफ, कुछ ना कुछ तकलीफ तो होगी। घर का जिम्मेदार अगर घर से बाहर निकले तो बेशुमार तकलीफें आ सकती हैं, लेकिन उन तकलीफों को बर्दाश्त करना, सब्र करना और मुकाबला करना, ये भी यानी इस मिशन में शामिल है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस काम में आपने घर वालों को शामिल किया और पूरे घर वाले अपने वालिद साहब के, शौहर के मिशन में शामिल हुए। तो आज हम लोग इस वाक़े से हम लेसन ले सकते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छे काम में अपने घर वालों को शरीक करना और अच्छे काम उनको देते रहना। मान लो मिसाल के तौर पर, देखिए आप अचानक अपने बच्चों को, अपनी बीवी को अपने काम में शामिल हो जाओ, उनके लिए मुश्किल है, समझ में नहीं आता उन लोगों को। तो पहले से थोड़ा 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 उनको अच्छे काम करने की हैबिट बिल्ड करना। भाई कल जुमा है, चलो तुम लोग जुमा को जा रहे हो, ये 50 रुपए आप लो, बीवी को, बेगम तुम जो है वो डब्बे में डालो, बेटा तुम 10 रुपए तुम लो, बेटा उसमें डब्बे में डालो। एक अच्छे काम करने की हैबिट बिल्ड कर रहे हैं। बेटा आज मस्जिद तकीउद्दीन के अंदर प्रोग्राम है, हम जाएंगे, आप लोग भी चलिए, और जो है हो सकता है प्रोग्राम लेट हो जाए, अगर प्रोग्राम लेट हो जाए ना तो हम बाहर से खाना खा लेंगे, बाहर से मंगा लेंगे। उनको जो है अपने प्रोग्राम में शामिल कर लेना, या पहले से बना लो ताकि बाद में आने में परेशानी ना हो। अपने घर वालों को प्रोग्राम में शामिल कर लेना, ईद के मौके पर शामिल कर लेना, और जो है यानी कोई भी जलसा होता वहां पर शरीक कर लेना। कहीं जाना पड़ रहा तो उनको साथ में दीन काम लेकर जाना, यानी दीन के छोटे 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 काम अपने बच्चों को, बीवियों को भी लगाते रहना। अगर हम ऐसे लगाएंगे तो ये प्रिपेयर होते जाएंगे, ये तैयार होते जाएंगे, और कल कोई हमें मतलब बड़ा काम करना पड़े, ज्यादा टाइम देना पड़े, और जो है ज्यादा माल देना पड़े, वक्त देना पड़े, कुर्बानी देना पड़े, तो वहां पर घर वालों का सपोर्ट आसानी के साथ मिल सकता है, सब्र के साथ मिल सकता है, और आसानी से हमें वो
یعنی اس کام کو انجام دینے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کام کر رہے ہیں، آپ اکیلے نہیں بلکہ پورا کا پورا گھر آپ کا ان کو ساتھ دے رہا ہے، یہ ہمیں درس مل رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو بھی اپنے اپنے گھر والوں کو دین کے کاموں میں ہیلپ کرنے کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو بھی اس طرح کا مائنڈ سیٹ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔